اللہ تعالیٰ نے 4 انگلیوں سے 4 چشمے جاری فرما دیے۔ ایک انگلی سے اللہ تعالیٰ نے برف سے ٹھنڈا پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اور دوسری انگلی سے اللہ تعالیٰ نے تازہ اور میٹھا دودھ کا چشمہ جاری فرما دیا، تیسری انگلی سے اللہ تعالیٰ نے شہد جاری فرما دیا، اور چوتھی انگلی میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ پیتے، آپ دیکھیں نظام قدرت، غائبی نظام حرکت میں آ گیا، غائبی طاقت حرکت میں آ گئی۔ پانی، دودھ، شہد اور گھی بغیر ماں کے، بغیر دائی کے، بغیر ڈاکٹر کے، بغیر دائی کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی انگلیوں میں، کن انگلیوں میں جاری کیا؟ میں ویسے اشارہ کر رہا ہوں، کمی پیش کی اللہ معاف کرے، 4 انگلیوں سے۔ رازق چونکہ میرا اللہ ہے، رب چونکہ میرا اللہ ہے، قدرت والا میرا اللہ ہے، اللہ نے ان 4 انگلیوں سے پانی، دودھ، شہد اور گھی کی نہر جاری کر دی۔ آپ پیتے، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ آپ کو 1 مہینے میں اللہ تعالیٰ نے وہ جسامت، وہ طاقت عطا کی جو 1 سال میں بچے کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ اس غار سے پتھر اٹھایا، باہر نکلے۔ میں مختصر کرتا ہوں، تفصیل سے میں سنا چکا ہوں۔ یہ 8واں ذو الحجہ آپ کے پاس الحمدللہ میرا۔ آپ نے اپنی والدہ محترمہ سے سوال کیا، رات کے وقت باہر نکلے نا تو زہرا ستارہ یا جو بھی تھا سامنے تھا، دیکھا اماں کیا تم اس کو خدا مانتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ چمک اس کی ختم ہوئی، غروب ہو گیا۔ فرمایا یہ رب نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اماں میرا رب کون ہے؟ رب اماں نے پالنے والا۔ فرمایا میں ہوں۔ کہا تیرا رب کون ہے؟ کہا تیرا باپ ہے۔ کہا اس کا رب کون ہے؟ فرمایا خاموش، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی جس کی وجہ سے اس وقت دنیا بھر کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں۔ فرمایا خاموش ہو جا، آگے نہیں بولنا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا چاند طلوع ہوا۔ کہا اماں یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ بعض تفاسیر میں 7 مہینے، بعد میں 9 مہینے اور بعد میں 17 مہینے بھی ہے۔ آپ اس غار سے باہر نکلے، مگر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا 1 دن میں وہ پانی، دودھ، شہد اور گھی کی طاقت اللہ اتنا دیتا کہ 1 ہفتے کی پرورش 1 دن میں ہو جاتی، اور 1 ہفتے میں 1 مہینے کی پرورش، اور 1 مہینے میں پورے سال جیسی طاقت اور صحت ملتی تھی۔ اللہ نے ایسی ان کو دی، تو ظاہر ہے وہ سوچ، وہ عقل، ویسے بھی وہ نبی تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا چاند غروب ہو گیا، صبح طلوع ہونے لگی۔ فرمایا یہ بھی جھوٹا ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج طلوع ہوا، کائنات چمکتی نظر آئی، پہلی دفعہ دنیا میں آئے، کائنات چمکتی ہوئی نظر آئی۔ کہا ماں کیا اس کو خدا مانتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد اس کی حالت دیکھی، گرمی تیز ہو گئی، پھر دوپہر آ گئی، پھر غروب ہونے لگا، اور پھر اس کی زردی ظاہر ہو گئی۔ فرمایا یہ خدا نہیں ہو سکتا، جس کے چہرے پر دیکھتے دیکھتے زردی آ گئی، زوال آ گیا، یہ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمایا لوگوں میں شرک سے پاک ہونا چاہتا ہوں، میں شرک سے پاک رہنا چاہتا ہوں، میں تمہارے جیسا شرک نہیں کرتا، میں نے اپنا چہرہ ادھر کر لیا، جو مشرق کا بھی رب ہے، جو مغرب کا بھی خدا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پھر کیا ہوا؟ آپ کے چچا نے، آزر نام تھا، بت گھر تھا، بت بناتا تھا، بڑا مشہور تھا، سب سے خوبصورت بت اس کے بنتے تھے۔ چونکہ نمرود نے پتہ کیا کیا تھا، وہاں جو لوگ موجود تھے اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور دور دراز نے حکم دیا تھا کہ میری شبیہ میں بت بناؤ۔ دور دراز بھیجو، سارے لوگ نہیں آتے، ظاہر ہے گھر بھی آباد کرنے، تو ان کو کہو کہ میری شبیہ کو سجدہ کریں۔ سب سے پہلے فتنہ اس بے غیرت نے ڈالا، وہ شبیہ بنائی گئی، اور جگہ جگہ وہ جا کے بیچتے، تو وہ کہتے کیا کہتے تھے کہ یہ ثانی خدا معاذ اللہ۔ نمرود کو چونکہ خدا مانتے تھے، تو وہ بت گھر تھا بہت بڑا، اس نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پکڑا، کہا بیٹا جاؤ لے جا کے اس کو بیچو۔ آپ نے باہر لیا، لے گئے تو اس کے گلے میں رسی ڈالی، کی سیٹنے لگ گئے۔ قرآن کریم میں یہ سارا قصہ موجود ہے۔
میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ جس وقت زمانے میں کوئی خدا کو ماننے والا نہیں تھا، اس وقت اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ پتہ یہ چلا جو لوگ ایسے وقت میں اندر جہاں ظلمت عام ہو، جہاں جبر عام ہو، اس وقت جو صدائے حق بلند کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہم نشین بنائے گا۔ یہ حق والوں کا کام ہوتا ہے۔ جب جبر ہی جبر ہو، ظلمت ہی ظلمت ہو، جہاں ہر طرف لاقانونیت ہی لاقانونیت ہو، اس وقت جو حق کا علم بلند کرتا ہے وہ کوئی اکا دکا ہوتا ہے۔ بابا خادم علیہ السلام، ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بلکہ آپ کے سیٹے لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جس کا جی چاہے خرید لو۔ اب وہ مٹی میں گھسیٹا ہوا کوئی بھی نہ لیتا، واپس لے آتے شاپ کو۔ کیا وہ اس نے کہا میرا پوت تو کبھی خالی نہیں آیا، میرا سودا کبھی ناقص ہی نہ، کیا وجہ ہے؟ لوگوں سے جا کے پوچھتے، لوگ کہتے یہ تو خدا کی بڑی توہین کرتا ہے، اس نے گھسیٹ کے خدا کا ناک بھی خراب کر دیا، ہونٹ بھی خراب کر دیا، منہ بھی خراب کر دیا، تو اس سے خراب خدا کو ہم کیا کریں؟ آپ نے بلایا رات کو، کہا بیٹا ایسا نہ کرو، تم پر خدا ناراض ہو جائے گا۔ کہا مجھے یہ بتاؤ تمہارا خدا کون ہے؟ کہا نمرود ہے۔ کہا ایسا نہیں ہے، میرا خدا وہ ہے جو زمین کو بھی بنانے والا ہے، آسمان کو بھی بنانے والا ہے۔ آپ کی ان انداز کو اللہ کے قرآن نے بھی بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اچھا یار کوئی ایک دلیل دے دے، یہ بات میں نے پہلے نہیں سنائی۔ فرمایا کوئی ایک دلیل دے دے۔ چلو مجھے تو تسلی ہو نا، کوئی ایک دلیل دے دے۔ کہا چاچا حضور تم اس بت سے پیار کرتے ہو، کتنا عرصہ اس کو تم نے سجاوٹ سے بنا کے اس پہ محنت کی ہے، کبھی اس نے کہا میں نمرود ہوں؟ کہا نہیں۔ کبھی اس نے کہا میں خدا ہوں؟ کہا نہیں۔ کبھی اس نے کہا میں تمہیں نفع نقصان دیتا ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا کبھی کھاتا پیتا دیکھا ہے اس کو؟ کہا نہیں ہے۔ کہا جو کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں، اپنا خدا ہونے پہ سچائی دلیل بھی نہیں دے سکتا، اس کو کیوں مانتے ہو؟ اگر یہ میری دلیل دے دے، میرے خدا کی دلیل دے دے، مان لے گا؟ کہا مان لوں گا۔ آپ نے بدھ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو بدھ بول پڑا۔ سب سے پہلا ان کا جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ بدھ تھا۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ۔ خوش ہو کے کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ سب سے پہلے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی صداقت پر گواہی دی وہ بدھ بول پڑا۔ اس نے کہا استغفر اللہ، تو سب سے بڑا جادوگر ہے، تو میرے خدا سے بھی بڑے جادوگر۔ یہ کہاں سے سیکھے تو نے؟ دیکھیں نا بعض اوقات جس وقت اللہ ہدایت نہ دے نا تو پھر حق بھی جادو نظر آتا ہے۔ اس نے کہا یہ تو بہت بڑا جادو ہے۔ اب بات پہنچتے پہنچتے کافی دور تک چلی گئی، اتنے میں ان کا یوم عید آ گیا، جس طرح ہمارا عید آ رہا ہے بدھ کے دن، ان کا یوم عید آ گیا۔ اب وہ کیا کرتے، سارے کوئی ٹوکرے پھولوں کے لے کر، کوئی ڈھولے دودھ کے لے کر، طرح طرح کے انبار کھانے لے کر، طعام لے کر، گوشت تھالوں میں لے کر لے جاتے جی۔ وہ جہاں ان کے بت تھے ان بتوں کے سامنے رکھ کے دودھ بھی پھول بھی، اور جناب والا کیا نام ہے، بیٹھ جائے نیچے، بیٹھ جائے، ہمیں ڈسٹرب کر دو، لے کے آ رہے بندہ نال، وہ لے کے کیا کرتے وہاں لا کے رکھ دیتے۔ پھر اس کے بعد کیا کرتے میدان میں چلے جاتے، وہاں شراب نوشی، بھنگڑا، شور غل، وہاں بڑی وہ جو طوفان بدتمیزی کرتے۔ اب جب ان کو کہا نا کہ آؤ آج چلتے ہیں میلہ ہے، پہلی دفعہ ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے ساتھ چلو، آپ نے فقال انی سقیم، انہوں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بیمار ہونے والا ہوں، میں بیمار ہونے والا ہوں۔ آسمان کی طرف دیکھے، چونکہ اس وقت لوگ ستاروں کے علم پر بڑا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا شاید اس نے دیکھ لیا، وہ سب چھوڑ کے کہ یہ چھوت کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے، بھاگ گئے سارے۔ جناب حضرت صاحب نے کیا کیا، جو اوزار اس وقت کسی نے کلہاڑا لکھا کچھ بھی لکھا لے کے چلے گئے، دیکھا وہ درجنوں بت ہے اور ان کے درمیان ایک بڑا سارا بت ہے۔ آپ نے پکڑا نا کلہاڑا، سب کو زیر زبر یوں کیا، اشارہ حدیثی میں لکھا ہے جدر جدر وہ روک کرتے وہ خود بہت پاش پاش ہو جاتے، سارے بتوں کو پاش پاش کیا، اور جو بڑا بت تھا نا تو کلہاڑا اس کے منڈے پہ رکھ کے دوڑ لگا دی۔ جب واپس آئے تو دیکھا جی ان کے خدا صاحب سارے بیڑا غرق ہوا ہے، آئے رونا دھونا، نمرود آئے، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا جی ہمارے خداؤں کا کسی نے بیڑا غرق کر دیا۔
اب وہاں سے قریب سے انہوں نے کوئی بات کی تھی، کچھ بندوں نے سن لیا تھا، انہوں نے کہا تم جاؤ، جن خدا کو تم جھکنے جا رہے ہو میں ان کی خبر لینے جا رہا ہوں۔ ان کو شک ہو گیا، اس نے کہا تھا نا، کہہ بھی رہا تھا میں بیمار بھی ہوں، انی سکیم، میں بیمار بھی ہوں، ساتھ کہہ رہا تھا خبر یہ اسی کا کام ہے سارا۔ کہا لا، پکڑ کے لا اس کو، پکڑ کے لایا گیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ کہا یہ کیا کیا؟ کہا کس کے ساتھ؟ کہا ان بتوں کے ساتھ۔ کیوں توڑا تو نے؟ کیا تو نے یہ ظلم کیا؟ انہوں نے کہا جن کو تم سجدہ کرتے ہو، تم نے خدا کہتے ہو، معبود مانتے ہو، پوچھو اس سے۔ اب وہ بڑے شرمندے ہو گئے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن نے اس نقشے کو بیان کیا ہے